औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा उन्वान है मज़मून। आज हम ये सीखेंगे कि मज़मून हम किस तरह लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मज़मून की तारीफ़ क्या है। तो किसी उन्वान के मुताल्लिक़ अपने ख़यालात, नज़रियात और मालूमात को मुनज़्ज़म सूरत में लिखने का नाम मज़मून है। यानी अगर हमें कोई मौजू दिया जाता है, कोई उन्वान दिया जाता है, तो उसी उन्वान के हवाले से हमारे पास जो ख़यालात है, नज़रियात है या मालूमात है, उन सब को यकजा करके इसे हम एक चीज़ बना लेते हैं, तो इसे कहते हैं मज़मून। मज़मून लिखने के अपने हिस्से होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके हिस्से क्या क्या है। मज़मून की बुनियादी तौर पर 3 हिस्से हैं। नंबर 1 तमहीद, नंबर 2 नफ्सी मज़मून और नंबर 3 इख्तिताम। तमहीद से मुराद ये है कि जो कुछ हम लिखते हैं उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम ये गलती कर जाते हैं कि हम फ़ौरन वही उन्वान शुरू कर देते हैं जो हमें दिया जाता है। तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि एक पैराग्राफ में कुछ ऐसी बातें लिखनी चाहिए जो उसी मज़मून के मुतालिक हो और इसकी आखिरी बात ख़ुसूसन इस हवाले से हो जो उन्वान हमें दिया जाता है। इसे कहते हैं तमहीद। नफ्सी मज़मून का मतलब ये है कि किसी उन्वान के हवाले से जो हमारे ख़यालात है, नज़रियात है या मालूमात है, इनको हम बेहतरीन अंदाज में लिखें। और इख्तिताम का मतलब ये है कि हम आखिर में इसका क्या नतीजा निकालते हैं, क्या निचोड़ या क्या खुलासा पेश कर सकते हैं। तो इस हवाले से मज़मून के ये बुनियादी 3 हिस्से हैं। मज़मून के लिखने के कुछ अपने उसूल होते हैं, जैसे रब्त, तरतीब, सिहत ज़बान और वहदत। ये ऐसे 4 उसूल हैं कि इनकी बुनियाद पर मज़मून लिखना चाहिए। आइए जानते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले रब्त के मानी है ताल्लुक़। किस चीज़ का ताल्लुक़? तो मज़मून में ताल्लुक़ ये है कि तमहीद का ताल्लुक़ नफ्सी मज़मून के साथ हो और नफ्सी मज़मून का ताल्लुक़ इख्तिताम के साथ हो। यानी ये तीनों आपस में इस तरह जुड़ जाए जिस तरह मुख्तलिफ कड़ियाँ मिलकर आपस में एक जंजीर बनाती है। एक रब्त ये है। दूसरा इसका मतलब ये है कि जो अल्फाज हम लिखते हैं उनका आपस में ताल्लुक़ हो, जो जुमले हम अल्फाज से बनाते हैं उन जुमलों का आपस में रब्त और ताल्लुक़ हो, और जो इबारात या पैराग्राफ हम लिखते हैं उनका आपस में रब्त और ताल्लुक़ हो। तो इसका मतलब ये है कि इसी तरह तमहीद, नफ्सी मज़मून और इख्तिताम का ताल्लुक़, और इसी तरह जो अल्फाज, जुमले और पैराग्राफ हम लिखते हैं उनका आपस में ताल्लुक़ होना चाहिए। फिर इसके बाद है तरतीब। तरतीब से मुराद ये है कि पहले क्या चीज़ होनी चाहिए, फिर इसके बाद मसलन सबसे पहले तमहीद होनी चाहिए, फिर इसके बाद नफ्सी मज़मून और आखिर में इख्तिताम होना चाहिए। अगर कोई इस तरह करे कि पहले नफ्सी मज़मून लिखता है, फिर तमहीद और आखिर में इख्तिताम, या इस तरह करता है कि पहले इख्तिताम लिखता है, फिर तमहीद और आखिर में नफ्सी मज़मून, तो ये बेहतरीन मज़मून नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तरतीब बाकी नहीं रहती। एक मतलब ये। दूसरा इसका मतलब ये है कि जो कुछ हम लिखते हैं, यानी हमारे जो ख़यालात है, नज़रियात है और मालूमात है, इनमें भी एक तरतीब होनी चाहिए कि पहले क्या होना चाहिए, फिर इसके बाद क्या हो, फिर इसके बाद यानी पहले क्या ख़यालात हो, नज़रियात हो और मालूमात, फिर इसके बाद क्या हो, फिर आखिर में क्या होना चाहिए। तो एक तरतीब इसकी ये है। इसी तरह अल्फाज की तरतीब, इसी तरह जुमलों की तरतीब, और आपस में जो इबारात और पैराग्राफ है इनका भी आपस में तरतीब होनी चाहिए। तीसरा उसूल इसका है सिहत ज़ुबान। सिहत ज़ुबान से मुराद क्या है? सिहत ज़ुबान से मुराद ये है कि किसी भी ज़बान के लिए जो कुछ ज़रूरी है, चाहे वो अल्फाज की सूरत में हो या ख़यालात और नज़रियात और मालूमात की सूरत में हो, वो सही हो। मसलन उर्दू ज़बान के लिए सबसे अहम चीज़ वो है इमला। इमला का मतलब ये है कि जो अल्फाज, जो सूरतें बनाते हैं, जो शक्लें बनाते हैं, वो सही हो। यानी किसी भी लफ्ज़ की शक्ल जो हुरूफ से बनती है उनमें सही हुरूफ का इस्तेमाल हो। इसी तरह जुमले की साख्त सही होनी चाहिए। मतलब ये है कि जुमले में फ़ाइल कहाँ पर हो, मफ़ूल कहाँ पर हो, फ़ेल कहाँ पर हो, या इसमें मुब्तदा कहाँ पर हो और ख़बर कहाँ पर होनी चाहिए। तो इसी तरह इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ साथ रोज़मर्रा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो रोज़मर्रा के ख़िलाफ़ होते हैं और इसकी वजह से हमारे मज़मून को नुकसान पहुँच सकता है। लिहाजा रोज़मर्रा का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह अगर हम मज़मून में मुहावरात इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि उनका बरमहल इस्तेमाल हो सही जगह पर।
اسی طرح اگر ہم اشعار اس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کا استعمال بھی برمحل ہو، صحیح جگہ پر ہو، یا اس کے علاوہ اگر ہم قرآنی آیات اس میں لکھنا چاہتے ہیں، احادیث لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی صحیح جگہ پر استعمال ہو۔ اگر وہ صحیح جگہ پر نہ ہو تو اس سے مضمون کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لہٰذا صحت زبان سے یہ مراد ہے۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ ان میں وحدت ہو۔ وحدت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے خیالات، نظریات اور معلومات ہو، یا تمہید، نفسی مضمون اور اختتام ہو، یا اسی طرح جتنے بھی اصول ہیں وہ سب کے سب ایک ساتھ مل کر ایک چیز بنائیں تو اسے کہتے ہیں وحدت، یعنی ایک چیز ہو جانا۔ تو یہ اس کے وہ بنیادی اصول ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم تمہید کس طرح لکھ سکتے ہیں کسی بھی مضمون کے لیے۔ مثلا ہم اپنے لیے ایک عنوان چن لیتے ہیں اور وہ عنوان ہے، فرض کریں آلودگی ہے، تو چلو آلودگی کے حوالے سے ہم پہلے تمہید کس طرح لکھیں گے۔ مثلا سب سے پہلے جب انسان اس دنیا میں آیا تو وہ مختلف ادوار سے گزرتا ہوا آج کے اس ترقی یافتہ دور میں داخل ہوا۔ پہلے انسان پتھر کے زمانے میں تھا تو وہ پتھر سے کام لے کر اپنا کام چلاتا رہا۔ پھر اس کے بعد یہ انسان زرعی دور میں آیا تو زرعی آلات ایجاد کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آسان بناتا رہا۔ پھر اس کے بعد یہ انسان تجارتی دور میں داخل ہوا تو نت نئے راستے دریافت کر کے اپنی لیے آسانیاں بناتا رہا۔ پھر اس کے بعد یہ انسان صنعتی دور میں آیا تو مختلف مشینیں ایجاد کر کے انسان نے اپنی زندگی کو اور بھی آسان کر دیا۔ اس کے بعد یہ انسان جب ذرا آگے بڑھا تو کمپیوٹر کے دور میں آیا، کمپیوٹر سے کام لیتا ہوا وہ زندگی اور بھی بہترین بناتا گیا۔ اس سے جب ذرا آگے بڑھا تو انسان آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور میں داخل ہو گیا۔ یوں انسان مختلف ادوار سے گزرتا ہوا وہ آج کے جدید دور میں آیا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر زمانہ اپنے ساتھ کچھ مسائل بھی ساتھ لایا ہے، لہٰذا یہ انسان جتنی ترقی کرتا گیا آج کے ترقیات کو دیکھ کر یہ خود بہت زیادہ حیران ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتی ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرتوں کی دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ لیکن ان تمام ترقیات کے باوجود انسان کو ہر دور میں کچھ نہ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج کے جدید دور میں جو مسائل ہے ان میں سرفہرست جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انسان کے اندر موجود ایک چیز ہے، اسے کہتے ہیں آلودگی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں نفسی مضمون کی طرف۔ نفسی مضمون سے جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عنوان کے حوالے سے جو ہمارے خیالات ہیں، نظریات ہیں، یا ہمارے پاس اس کے متعلق جو معلومات ہے ان تمام کو ایک منظم صورت میں ہم تحریر کریں۔ اس کے لیے ہم نے تمہید کے حوالے سے بات کی۔ اب ہم آتے ہیں نفسی مضمون کی طرف۔ نفسی مضمون بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دماغ سوزی کریں، یعنی برین سٹارمنگ کریں۔ جو ٹاپک ہمیں دیا جاتا ہے، جو عنوان دیا جاتا ہے، اسے ہم اس طرح لکھیں گے، پھر اس کے حوالے سے جو ہمارے خیالات، نظریات، معلومات ہے اس کو آسانی سے منظم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس طرح برین سٹارمنگ کریں۔ مثلا تعریف، کہ ہم آلودگی کی تعریف کریں، یعنی متعلقہ عنوان کی تعریف کریں۔ پھر اگر اس کی اقسام ہے تو اس کی اقسام کون کون سی ہے، پھر انسانی معاشرے سے اس کا تعلق کیا ہے، انسانی ماحول سے اس کا کیا تعلق ہے، اس کے علاوہ انسان کے ساتھ رہنے والی دوسری مخلوقات سے اس کا کیا تعلق ہے، یا دوسری مخلوقات کی زندگیوں پر اس کا کیا اثر ہے۔ یہ چیز یا جو عنوان ہم نے بنایا ہے مثلا آلودگی، یہ کہاں سے آتی ہے، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں یہ کہاں سے آتی ہے، پھر اس کا اثر انسانی ماحول پر کیا ہے، کون کون سے اثرات کو انسانی ماحول پر مرتب کرتی ہے، یا یہ آلودگی انسان کے ساتھ رہنے والی دوسری مخلوقات پر کیا کیا اثرات مرتب کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد انسانی معاشرے کو یا دوسری مخلوقات کو اس سے کیا کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، یعنی اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، پھر اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، یعنی بچنے کا طریقہ کیا ہے، کون کون سی تدابیر ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم آلودگی سے بچ جائیں یا یہ ختم ہو جائے۔ اب اس آلودگی کو ختم کرنے میں ہمارا کردار کیا ہے، یعنی بحیثیت انسان، بحیثیت ایک طالب علم اور بحیثیت ایک استاد، ہمارا اس حوالے سے کیا کردار ہے کہ ہم اپنے ماحول سے، اپنے معاشرے سے آلودگی کو ختم کریں۔ تو ہم یہ ٹاپکس اپنے لیے بنائیں گے، پھر اگر آپ چاہیں تو ان کو ترتیب کے ساتھ لکھیں،
یعنی سب سے پہلے لکھیے تعریف، اس سے کیا مراد ہے، پھر آپ اس کی اقسام لکھیے، پھر دوسرا یہ ٹاپک دے دیں، پھر اس کے بعد تیسرا ٹاپک یہ دے دیں کہ انسانی معاشرے سے اس کا کیا تعلق ہے، پھر چوتھا ٹاپک۔ تو اسی حوالے سے یہ تمام آپ ٹاپک وائز لکھ کر اس پر بحث کریں، یا اگر آپ چاہیں تو آپ اسی طرح ایک ایک عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ نہ لکھنا چاہیں تو بھی یہ خاص بات نہیں ہے، ایک ایک عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس پر بھرپور انداز میں لکھنے کی کوشش کریں۔ تو جب یہ پورا سلسلہ ختم ہوگا تو آپ کے پاس نفسی مضمون کی صورت میں بہت زیادہ مواد آئے گا۔ پھر آخر میں ہم آتے ہیں اختتام کی طرف، یعنی تمہید ہم نے باندھ دی، تمہید لکھ دی، پھر اس کے بعد نفسی مضمون کے حوالے سے جو کچھ ہمارے خیالات، نظریات اور معلومات ہے وہ ہم نے ترتیب کے ساتھ یہاں پر لکھی، پھر آخر میں ہم اس کا نتیجہ کیا نکالتے ہیں، نچوڑ کیا پیش کرتے ہیں، یا ہم اس کا خلاصہ کس طرح بنا سکتے ہیں۔ مثلا اختتام ہم اس عنوان کے لیے اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ بحیثیت انسان یا بحیثیت اپنے معاشرے کے ایک شہری کے، طالب علم کے، معلم کے، استاد کے وغیرہ وغیرہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے اس چیز میں، آلودگی ختم کرنے میں، پھر یہ کہ آلودگی ختم ہونے کی صورت میں ہمیں اس کے کیا کیا فوائد مل سکتے ہیں، اور اگر یہ آلودگی ختم ہو جائے تو پھر ہمارے ماحول کی وہ کون سی چیز مل سکتی ہے، ہمارے ماحول کو کیا وہ اچھی چیز مل سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ماحول بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کرنا چاہیے۔ تو آخر میں آپ اسی طرح اس مضمون کو ختم کریں کہ بحیثیت انسان ہمارا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے، تو اس طرح آپ کے پاس اچھا مضمون آ جائے گا۔ آپ نصابی حوالے سے مختلف مضامین لکھ سکتے ہیں، مثلا میری پسندیدہ شخصیت، تو پسندیدہ شخصیت بہترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے پاس معلومات بھی زیادہ ہے، خیالات، نظریات وغیرہ بہت اچھے ہیں، تو اس حوالے سے اس پر ہم مضمون لکھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کسی اور شخصیت پر بھی مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے مضمون ہم لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ایک میچ کا آنکھوں دیکھا حال کہ میچ کس طرح کھیلا گیا وغیرہ وغیرہ، اس پر بھی ہم مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے ایسے عنوانات ہیں کہ جو نصابی حوالے سے ہم ان کو اپنے لیے عنوان بنا کر ان پر مضمون لکھ سکتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے سامنے کچھ عنوانات رکھیے، اور اس جو پورا ہم نے یہ آپ کے سامنے ایک سیٹ اپ پیش کیا، جو پوری بحث آپ کے سامنے یہ آ گئی، تو آپ اس تمام بحث کو سامنے رکھتے ہوئے، اس طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے، ان اصولوں کو اور حصوں کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف عنوانات پر آپ مضمون لکھیے، پریکٹس کیجیے، تو امید ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے آج کے اس سیشن میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی اور عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔